کے اندر داخل ہوگا۔ وہ کیسے؟ کہا پل صراط پر سے وہ گرتے پڑتے زخم کھاتے، آگے اسے جھلسا رہی ہو، آگ جھلسا رہی ہوگی، وہ گزرے گا۔ اور جب بیچارہ کسی طریقے سے جہنم کے کنارے یعنی باہر نکل گیا تو وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا کہ الحمدللہ الذی نجانی منہ، اس اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے تجھ سے نجات دے دیا، اور اللہ نے میرے اوپر وہ کرم کیا ہے، آج وہ رحم کیا ہے کہ آج تک اللہ نے کسی کے اوپر وہ رحم نہیں کیا ہوگا۔ ذرا اس موقف کی سختی کو دیکھیں، جہنم کی آگ اور پرصراط کی، اس سے کسی کو نجات اگر مل جائے تو بڑی اہم چیز ہے۔ پھر جب آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے بندے تو جنت میں چلا جا۔ جب جنت کے قریب پہنچے گا تو کیا دیکھا کہ جنت ایسی محسوس کہ بالکل فل ہے، اس میں کوئی جگہ نہیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ظاہر کرے گا اس بندے کے سامنے، تو بندہ واپس آئے گا، کہے گا اے اللہ تعالیٰ اس میں تو کوئی جگہ ہی نہیں، میں کہاں جا کر کے ٹھہروں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے بندے جا جنت میں، تجھے جگہ مل جائے گی۔ پھر دوبارہ جائے گا، پھر دوبارہ اس کے سامنے جنت ایسی محسوس ہوگی اس میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں، کہے گا اے اللہ تعالیٰ گیا، میں دیکھ کر کے آیا، دوسری بار بھی گیا لیکن وہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے جا دیکھ کر کے آ، کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے جنت کے اندر اتنی جگہ دی جائے جتنی پوری دنیا ہے، پوری دنیا ہے، پوری دنیا، یہاں تک اس دنیا کے 10 گنا جگہ تو جنت میں چاہتا، 10 گنا جگہ جنت میں چاہتا ہے تو؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اے اللہ اس میں تو ایک آدمی کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں مذاق نہیں کرتا، لیکن میں جو کرنا چاہوں اس کے اوپر قادر ہوں۔ تو آخر اللہ تعالیٰ بندے کو بار بار کیوں؟ اس لیے سخت پریشانی سے ہو کر کے آیا ہے۔ اس کے دل میں کتنے جذبات، کتنے خیالات پیدا ہوتے رہے ہوں گے جب جہنم کی آگ اسے لپٹ رہی ہوگی، پرصراط پر سے وہ گرنا چاہتا ہوگا، اسے آنکڑے زخمی کر رہے ہوں گے، کیسے خیالات اس کے اندر پیدا ہو۔ اگر فوراً اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ اسلوب نہ اختیار کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات انسان بندوں بچوں کے ساتھ اس قسم کی یا عورتوں کے ساتھ انہیں شوق دلانے کے لیے، انہیں جذبہ دلانے کے لیے یہ باتیں کیا کرتا ہے۔ خود حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کہا کرتے تھے، یا ذل اذنین، اے دو کان والے، حالانکہ ہر آدمی کے دو کان ہیں لیکن مذاق کرتے ہوئے، یا ذل اذنین، اے دونوں کان والے۔ تو بسا اوقات انسان خوش طبعی کے لیے، بچوں کو جذبہ دلانے کے لیے، کمزور ایمان والے لوگ، وہ لوگ جو درس میں آنا چاہتے ہیں لیکن بس تھوڑا سا کوئی بہانہ مل گیا تو اس کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، آئے یہاں پر کھڑے ہوئے دیکھے کہیں گاڑی کے لیے پارکنگ نہیں ملی تو واپس چلے گئے، اندر آخر آنا چاہے جہاں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، یعنی کرسی پر بیٹھنا تھا مثال کے طور پر، دیکھیں کوئی کرسی خالی نہیں ہے تو وہ اپنا دائیں بائیں کھینچے اور نکل گئے۔ ایسے لوگوں کی دل جوئی کے لیے، خوش طبعی کے لیے مذاق شریعت کے اندر کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور ایسا بلکہ یہ کہیے کہ اس لیے انسان مذاق کرتا ہے۔ دوسرا سبب جو مذاق کا بنتا ہے وہ تسلی، تکان کو دور کرنے اور دلچسپی کے لیے ہوتا۔ وہ کس طریقے سے؟ اس لیے کہ انسان کی ایک طبیعت ہے کہ ایک نہج پر سنجیدگی سے کام کرتے کرتے وہ اکتا جایا کرتا، اور عام طور پر لوگ ہوا کرتے ہیں، عام طور پر لوگ رہتے ہیں کہ بالکل سنجیدگی کے موڈ میں رہتے ہوئے وہ اکتا جاتے ہیں۔ لہذا وہ کیا چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر حضرت حنظلہ الکاتب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوتی ہے ان کی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹھے رو رہے ہیں، بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ حنظلہ رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہا کرتے ہیں تو دل کی کیفیت اور رہا کرتی ہے، اور آپ خود اندازہ لگائیں جب اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہمارے بھائی نے بڑے اچھے انداز میں آپ کو توکل یا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ کی نعمتوں قدر کی باتیں سنائی، تو ہر انسان دل میں کیسے جذبات پیدا ہوں گے۔ لیکن یہاں جانے کے بعد پھر دکان پر گئے تو وہ چیزیں، وہ کیفیت نہیں رہتی جو یہاں پر باقی ہے۔ تو حضرت حنظلہ کہے کہ اللہ کے رسول خدمت میں جب رہتے ہیں تو اور کیفیت رہا کرتی ہے، دنیا سے بالکل بے رغبتی کہاں رہا کرتی ہے، گویا کہ ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دنیا سے کنارہ کش ہو کے سارا یہی کام کرنا چاہیے۔
لیکن جب بچوں کے ساتھ آئے حدیث کے اندر آفسنا اور آنسنا کے الفاظ آئے ہیں۔ آنسنا کے معنی لکھا ہے علماء نے کہ جب ان کے ساتھ ہنسے کھیلے مذاق کیے تو وہ کیفیت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر ان کو لے کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اور جب یہ بات ذکر ہوئی تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اے لوگوں، اگر تمہاری وہی کیفیت جو ہمارے پاس رہتی ہے اگر وہی کیفیت باہر بھی رہ جائے تو فرشتے تم سے سڑکوں پر مصافحہ کریں، لیکن ساعۃ و ساعہ، کبھی ایسا اور کبھی ایسا، کبھی سنجیدگی اور کبھی دل لگی، کبھی ہنسی مذاق کی باتیں اور کبھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اسلام کے اندر اسے اس لیے بھی انسان مذاق کیا کرتا ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی یاد دیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں، امام بخاری کے الادب المفرد میں ہے کہ حضرت جابر ابن سمرہ سے کسی نے بیان کیا، پوچھا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، آپ کی اور صحابہ کرام کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟ تو آپ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز جب پڑھتے تھے تو اپنے مصلی سے اس وقت تک نہیں ہٹا کرتے تھے جب تک کہ سورج نکل جائے، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھتے تھے، زمانے جاہلیت میں جو باتیں ہوں اس کا ذکر کر کے ہنسا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن کر کے مسکرا دیا کرتے تھے، آپ نے منع نہیں کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عمومی، جہاں تک ہم نے سمجھا ہے، عمومی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا ہیں؟ قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے، رات بھر سنجیدگی کی حالت میں ہے، روتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اب صبح ہوئی ہے تو تھوڑا سا ان کی دلچسپی اور دل لگی کوئی باتیں ہونی چاہیے، تو اس لیے بھی انسان مذاق کرتا ہے، اس لیے انسان مذاق کرتا ہے بطور اوقات لوگوں سے وحشت کو دور کرنے کے لیے، جیسے ابھی پہلے سبب میں ہم نے اشارہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلوب کو اختیار بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب الشمائل کے اندر نقل کرتے ہیں، امام ابو داؤد اپنی کتاب سنن میں نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول یا ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں راستے میں جا رہا تھا، میری سواری کا جو اونٹ ہے وہ تھک گیا ہے، اب چلنے کے لائق نہیں ہے، آپ مجھے کوئی سواری دے دیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے اونٹ کا ایک بچہ دے دیتا ہوں۔ آپ لوگ بار بار سنے ہیں نا، اونٹ کا ایک بچہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے سواری کی ضرورت ہے، اونٹ کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، چاہے اونٹ بڑا ہی ہو لیکن کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے نا، ہے کہ نہیں ہے اونٹنی کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس کی وحشت کو، اس کی اجنبیت کو تھوڑا دور کرنا چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے انسان بسا اوقات تعلیم کے لیے بھی، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، دعات کو اور معلمین کو، مبلغین کو یہ اسلوب خصوصی طور پر استعمال کرنا چاہیے کہ انسان تعلیم کو دینے کے بسا اوقات عام تعلیم سکھانے کے لیے اور بسا اوقات کسی چیز کے نقصان کو واضح کرنے کے لیے انسان مذاق کے طور پر کوئی بات کیا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک مشہور شاعر کون ہے؟ اکبر الہ آبادی ہے، ظاہر بات ان کے یہاں بڑی چیز پائی جاتی تھی، ہے کہ نہیں؟ وہ تو کہا کرتے تھے کہ خدا کا شکر ہے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، خدا کا شکر ہے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، ہے نا، انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا، ہے کہ نہیں؟ خدا کا فضل ہے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا اور انہیں، صحیح بات، مزاحیہ اندازی تو ہے نا۔ علامہ اقبال نے بھی خود کہا ہے، شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدل ہو گئے، وعد میں فرما دیا تھا آپ نے کل صاف صاف، وعد میں فرما دیا تھا آپ نے کل صاف صاف، پردہ آپ کس سے کریں جب مرد ہی زن ہو گئے۔ یعنی ایک تعلیم لوگوں کو بتانے کے لیے عورتوں کے پردے کی اہمیت، مرد کو داڑھی رکھنے کی اہمیت، مرد کو عورتوں کے اندر کوئی برائی تو اس پر غیرت آنے کی اہمیت ہے نا، اس چیزوں کو واضح کرنے کے لیے ان شاعروں نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلوب بڑا اختیار کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلیم دینی تھی، وہ کیسے؟ ذرا پہلے وہ حدیث سن لیجئے جو امام بخاری اپنے شمائل میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا آتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اب روتے لگی بیچاری، روتے ہوئے واپس چلی جا رہی ہے۔ آپ نے کہا اسے بلاؤ، دوبارہ بلاؤ، دوبارہ واپس آئی تو آپ نے کیا فرمایا، اللہ کے بندی، کوئی عورت بوڑھی رہ کر کے جنت میں نہیں جائے گی،
اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء. ایک تعلیم دینی تھی کہ کوئی بھی مرد ہے، کوئی بھی عورت ہے، اپنی چاہے جس عمر میں اس کا انتقال ہو، ادھیڑ میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، لیکن جب وہ جنت میں جائے گا تو مرد کی عمر 30 سے لے کر کے 33 سال ہوگی اور عورت کی 17 18 اور 19 سے لگ بھگ عمر ہوگی. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. اسے بیان کرنے کے لیے آپ نے کیا اسلوب استعمال کیا؟ مذاق ہے کہ نہیں؟ ایک مشہور صحابی ہیں خوات ابن جبیر، وہ شروع میں بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا مسلمان ہوئے تھے تو عام انصاری طریقے سے ان کا مذاق ابھی اسلام وہ ذرا صحیح انداز کا نہیں تھا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خوات ابن جبیر بیٹھے 4-5 عورتوں سے بات کر رہے ہیں. ظاہر بات یہ چیز مرد کی شان و مردانگی کے خلاف ہے کہ مرد اکیلا ہو، درمیان میں 4-5 عورتیں ہوں، ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ یا عورت اکیلی ہو اور 4-5 مرد ہو، ان میں بیٹھ کر کے گفتگو الا ہے کہ بھائی اس کی محرم ہو تو الگ بات ہے کہ نہیں؟ ماں ہو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، بہن ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اجنبی عورتوں کے ساتھ ایسا بیٹھے یہ کیا ہے؟ ہر ماحول کے اندر یہ برا سمجھا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو کہا کہ اے ابو عبداللہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اے ابو عبداللہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ظاہر بات ہے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے انسان کبھی جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک اونٹ ہے بڑا بدکتا ہے اور ادھر کہیں بھاگ گیا ہے، میں اسے ڈھونڈنے کے لیے آیا تو سوچا کہ ان عورتوں سے کہہ دوں کہ اس کے لیے کوئی رسی بٹ دے، اس لیے میں ان کے پاس رسی بٹانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. حالانکہ یہ کیا تھا؟ ایک بہانہ تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب بھی دیکھا کرتے تھے تو مذاق کے انداز میں کیا کہتے تھے؟ یا ابا عبداللہ ما ترک جملک الشراد، تیرے اونٹ نے ابھی تک بدکنا نہیں چھوڑا. یعنی یہ انہیں بتانا تم جھوٹ بولے ہو، حالانکہ جو موقف تم نے اختیار کیا تھا وہ غلط. حضرت خوات ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول بچنا چاہا کبھی آپ کے سامنے نہ پڑھوں، اس لیے جب آپ مجھے دیکھتے تو کیا فرماتے تھے؟ یا ابا عبداللہ ما ترک جملک الشراد، تیرا اونٹ بدکنا نہیں چھوڑا ابھی. کہتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں آپ سے میری ملاقات آپ سے ہو گئی. آپ نے کہا کہ اے ابو عبداللہ ما ترک جملک الشراد، اے ابو عبداللہ تیرے اونٹ نے ابھی بدکنا نہیں چھوڑا. کہا اے اللہ کے رسول جب سے مسلمان ہو گیا ہوں اب نہیں بدکتا. جب سے مسلمان ہو گیا اب نہیں بدکتا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک بندہ مذاق کبھی کرتا ہے، کیوں؟ تعلیم کی غرض سے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہنے کے بجائے کہ اے ابو عبداللہ یہ عیب کی بات ہے کہ ایک مرد اور تم عورتوں کے درمیان بیٹھے رہو، غیر محرم عورتیں